مسیح کے عظیم اور جلالی نامی آپ سب کو سلام کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جی ویورز، معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ صرف وہ صلاحیتیں ہی نہیں رکھتے بلکہ اپنی قوم کے لیے درد بھی رکھتے ہیں، اور صرف بعض لوگ درد رکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ نہمیہ نبی کی طرح باقاعدہ طور پر سٹیپ اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسی ایک مسیحی قیادت، ایسی ایک مسیحی شخصیت کو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، جو آج کے ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام آمنے سامنے میں۔ جناب سیمیل پیارا صاحب، آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کہتے ہیں۔ تو جی ویورز، آج بہت ساری باتیں ہوں گی پروگرام میں۔ ہمیشہ جب میں آغاز کرتا ہوں تو کہتا ہوں کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ، اس کا ہوتا ہے کہ باتیں کچھ کھٹی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ میٹھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی جو باتیں ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف اپنی قوم سے محبت نہیں کرنا ہے بلکہ قوم کو ایک ایسے آئینے اور ایسے چشمے کے ذریعے دیکھنا ہے جہاں ہم نے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس کو بھی دیکھنا ہے، جہاں ہم نے یہ باتیں بھی دیکھنی ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے وہ کس طرح سے ریگولیٹ کر سکتے ہیں، کیا مسائل جا رہے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری مختلف مسائل اور کرنٹ سچویشنز کیا ہیں قوم کی، ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج سیمیل پیارا صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے آپ کو میں سلوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی صحیح خدمات کے لیے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ فیس بک پہ میں آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو فالو کرتا رہتا ہوں، اور اگر آپ بھی ان کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، سیمیل پیارا کے نام سے ان کا فیس بک ہے، آپ ضرور ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ایسے لیڈر ہیں جو میں نے جج کیا ہے، ایک تو آپ بہادری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دوسرا بڑا ٹیکنیکلی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں سیکیورٹی سے۔ میں شروع سے دیکھتا ہوں کہ سیکیورٹی چرچز کی سیکیورٹی، اور سیکیورٹی کا مطلب زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے، جو لمیٹیشن ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے، میں اچھے لیڈروں کے کانٹیکس میں بھی میں بات کروں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2 پولیس والے چرچ کے آگے بٹھا دیے جائیں تو دیٹ از دا سیکیورٹی۔ لیکن جب آپ نے اس پہ کام شروع کیا تو دیٹ واز انٹائرلی ڈفرنٹ۔ اور ویورز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہیں سے میں نے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا، یہیں سے میں نے لگایا اندازہ کہ یہ گہری بصیرت کے مالک ہیں، اس لیے میرے یہ فیورٹ ہیں۔ آپ نے جو سیکیورٹی پلان پہ بات کی وہ دیٹ واز ناٹ سم تھنگ لائک وٹ آئی جسٹ سیڈ بیفور، اٹ واز ہائیلی ٹیکنیکلی ان آرڈر۔ تو سب سے پہلے میں اسی پہ بات کروں گا کہ چرچز سیکیورٹی پلان کے حوالے سے آپ کا جو بل ہے اور آپ کی جو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو، بڑی ٹیکنیکلی تھی۔ میں چاہوں گا آپ پہلے اس کو الیبوریٹ کریں۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کھٹی میٹھی باتوں پہ بلایا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رائٹ انفارمیشن جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بم بلاسٹ ہوا ہمارے پشاور چرچ میں۔ جب وہ بلاسٹ ہوا تو اس میں پھر ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا۔ جب وہ 100 موٹو نوٹس لیا گیا تو اس کے میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی، جس کو یعنی کہ آتھر جو تھے تسدد حسین جولانی، ویری فیمس چیف جسٹس وہ رہے ہیں منورٹیز کے حوالے سے، انہوں نے لینڈ مارک ججمنٹ دی۔ اس میں 2 چیزوں پہ 100 موٹو نوٹس لیا گیا تھا، ایک تو پشاور بم بلاسٹ پہ، اور دوسرا جو کلاشا قبیلہ تھا ہمارا، ان کو یہ تھریٹ تھا کہ جہاں تو اسلام قبول کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پہ پھر جب ڈاؤن پہ اس کا آرٹیکل چھپا تو اس پہ تسدد حسین جولانی صاحب نے وہ 100 موٹو نوٹس لیا۔ جب یہ ججمنٹ آئی تو اس کے بعد جب میں نے اور رمیش کمار صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا تو اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان تھے ناصر الملک صاحب، جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو چاروں صوبوں سے بلکہ فیڈرل سے اور گلگت بلتستان سے بھی سیکورٹی پلان مانگ لیا گیا، منورٹیز کی جو ورسز پلیسز ہیں، اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان میں اقلیتوں کا ایک خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ریاست جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر قدم، بلکہ ایون کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو چاروں ہی سیکورٹی پلان 5 جمع کروائے گئے، اس میں بڑی ٹیکنیکلی یعنی کہ ہماری جو فورس ایجنسی تھی اس نے، اور قابل جو یعنی کہ لوگ تھے پولیس کے اور اسپیشل برانچ اور باقی جو ادارے تھے، انہوں نے تمام صوبوں نے اپنا سیکورٹی پلان عدالت میں جمع کروایا۔ اچھا، یہاں پر سیمیل صاحب میں روک کا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے
میں نے لوگوں کو دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ اکثر یہ غلط بات کرتے ہیں کہ ہماری جو شاید حکومت ہے وہ ہماری سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. بالکل ویورز ایسا نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت خوبصورت کنٹری ہے اور ہمیں اپنی فورس سے اپنے اداروں سے پیار ہے. اور ابھی آپ نے سیموئل پیارا صاحب کی بات سنی ہے کہ باقاعدہ طور پر ان تمام ایجنسیوں نے باقاعدہ ایک سیکیورٹی پلان جو تھا وہ بنا کر باقاعدہ طور پر وہ عدالتوں میں جمع بھی کروایا. سو دے آر ہائیلی کنسرنڈ اباؤٹ آل دا مائنورٹیز ان پاکستان اور ہم انہیں ضرور جو ہے وہ اس بات کے لیے سلوٹ پیش کرتے ہیں. جی بالکل. وہ جب سیکورٹی پلان جمع کروایا تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے چاروں گورنمنٹس میں جا کے ہوم سیکٹری اور چرچ کلرجی اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اس پہ کوشش کی کہ امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جائے. اس کی ایگزامپل میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2017 میں جب کوٹا میں بم بلاسٹ ہوا ہے تو اس میں جو اوپر یعنی کہ پہلے 2 لوگ ہوتے تھے لیکن اس وقت 5 لوگ جو یعنی کہ سیکورٹی پلان میں دیا گیا تھا کہ یہ پوائنٹ ہوں گے اور وہاں سے اس نے اس کو گولی ماری اور وہ ہمارے جو بے شمار لوگ تھے وہ بچ گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں اعلیٰ عدلیہ ہے اور ریاست یعنی کہ جو کسٹوڈین ہے وہ ہمیں رائٹ دیتی ہے لیکن چند ادارے امپلیمنٹیشن کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. لیکن ندیم بھائی میں آپ کو بڑا سیریس بتاتا ہوں کہ اس میں چرچ کا بھی بہت بڑا رول ہے سیکورٹی کمپلیٹ نہ ہونے میں. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل طور پہ چرچ جو ہے جی میں یہ بھی بات کرتا ہوں سوری یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اگر تنقید کرتے تنقید برائے اصطلاح ہوتی ہے. کھٹی میٹھی باتوں کا مطلب کسی کو جو ہے وہ پن کرنا نہیں ہے بلکہ تنقید با اصلاح ہوتی ہے. تو بالکل سیموئل صاحب آپ کھل کے بیان کریں تاکہ اگر ہمارے اینڈ پر یا چرچز کے اینڈ پر جہاں ہم جو ہے وہ غلطی کریں وی نیڈ ٹو کریکٹ دیٹ. تو آپ بالکل بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچز کی طرف سے کہاں پر آپ کو نظر آیا کہ خامیاں کمیاں ہیں اور کہاں پہ ان کو کام کرنا چاہیے. دیکھیں جی جب پنجاب کا جب ہمارے جو وہاں پہ سی ایم اے جمع کروائی گئی تو وہ یعنی کہ ہمارے دوست ہیں مشتاق صاحب سرگودا سے ان کی سی ایم اے پہ تمام چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگز جب ہوئیں تو پنجاب کی جو رپورٹ جمع کروائی گئی اس میں 2 یعنی کہ ہمارے بشپ تھے, بشپ کیتھلک اور باقی اور مجید ایبل صاحب. تو مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ وہ رپورٹ انہوں نے کیا جمع کروا دی کہ ہم سیٹسفائی ہیں سیکورٹی سے, ہمیں سیکورٹی نہیں چاہیے. جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی بات کی نہیں. چلیں وہ تو پتہ چل گیا. لیکن ہم نے 2019 میں ہماری یعنی کہ دیکھیں یہی نہیں ہے کہ یعنی کہ اگر پولیس نے آپ کو سیٹسفائی کر دیا رپورٹ بنا دی کہ ہم نے سیکورٹی پلان جمع کروا دیا ہے لیکن ہمارے جو ادر ادارے ہیں وہ ان پہ بھی چیک رکھتے ہیں. تو جنگ اخبار میں باقاعدہ وہ رپورٹ پرنٹ ہوئی جس میں 97% چرچوں کی سیکورٹی پنجاب میں سروے کے درمیان کمپلیٹ نہیں تھی. ابھی ہم نے یعنی کہ پھر یہ کے پی کے میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے سیکورٹی پلان کے حوالے سے. کوٹا میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کو بھی اپنا رول اس پہ ادا کرنا چاہیے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت چرچ پریورٹی پہ کیا ایکشن لے اس کانٹیکسٹ میں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 90% جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سیکورٹی پلان ہے کیا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی کا فقدان ہے. ایون کہ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے ٹھیک ہے جی ان سے پوچھا گیا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے متعلق بتائیں کہ بے حرمتی کے متعلق بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تازیات پاکستان کے تحت کوئی بے حرمتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں آگاہی کا فقدان ہے. تو چرچ کو یعنی کہ جو سیکورٹی پلان ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے بلکہ ان کو تو ہوم ڈپارٹمنٹ میں جا کے بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن میں نے جو محسوس کیا میرے جو سروے ہیں دیکھیں ہم نے بلوچستان کا جو جب ایکشن ہوا ہے تو ابھی جا کے آپ وہ جہاں پہ حملہ ہوا تھا 1,32,00,000 روپے ہم نے دلوایا. اب جا بڑی زبردست ویورز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بم دھماکے کے بعد جو سیموئل پیار صاحب کی کاوش کے وسیلہ سے 1,32,00,000 روپے صرف چرچ سیکورٹی پرپس کے لیے جو تھا وہ چرچز کو دیا گیا اور یہ بہت زبردست ایک قدم بھی تھا حکومت کی طرف سے بھی اور ان کی کاوش جو تھی وہ رنگ لے آئی. تھینک یو سو مچ. جی اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یعنی کہ پرائم منسٹر نے پبلک کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 2,68,00,000 جو ہے وہاں پہ دیا گیا. تو وہ ہم نے اپنی ایفرٹس کر کے ہماری ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے وہ پیسے دلوائے.
لیکن ہم ڈی سی او کو وہ چیک دے آئے، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور میں پرسنلی اپیئر ہوا چیف جسٹس ثاقب نثار کے پاس، تو انہوں نے اس پہ سو موٹو نوٹس لیا. جب سو موٹو نوٹس لیا، ہیئرنگ ہوئی، تو وہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ وکٹمز کے 2 دن کے اندر یعنی کہ بہت ساری جو کثیر رقم تھی وہ وکٹمز کو بھی دی گئی، وہاں پہ میڈیکلز بنائے گئے، ان کو پیسے ادا کر دیے گئے، اور چرچ کو بھی 1,32,00,000 دیا گیا. لیکن یہاں بات نہیں رکی. سیکنڈ جب ہیئرنگ ہوئی تو جسٹس عطا بندیال اور جاز الحسن سنا، تو میں پرسنلی وہاں پہ پیر ہو کے میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ 3 لاکھ کی ہے، لیکن جو بلوچستان گورنمنٹ نے بلوچستان ایکٹ کے تحت ₹1,00,000 دیا، تو 72 لاکھ دوبارہ ہم نے دلوا دیے. کیا بات ہے، یعنی کہ وہاں پہ یہ بڑا کام ہوا. جی زبردست. ویورز ابھی انہوں نے بات کی کہ کلاش کے لوگوں کے لیے بھی، کلاش ایک خوبصورت قبیلہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. سیمل پیار صاحب نے وہاں پر وزٹ بھی کیا. یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ہیں کلاشی لوگ. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہٹ کے ہی کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ بالکل پاکستان سے ہٹ کر نہیں، یہ پاکستانی ہیں. کلاش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور بہت اہم کردار ادا کیا سیمل پیارا صاحب نے بھی. سر، آپ نیشنل منورٹی ڈے کے موقع پر شاید کلاش میں گئے دوبارہ، اور وہاں پر آپ کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی. ابھی ویورز نے بھی ان پکچرز کو دیکھا ہے کلاش کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں معاملہ تو بہت ہے، سفر بتائیں، سفر کیسا تھا، اور کلاش کے اندر داخل ہوتے ہی کیسا سما لگتا ہے، کیسا فیل؟ اس طرح ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جب ہم کلاش گئے ہیں تو وہ ہمیں یعنی کہ اندھیرا بھی ہو گیا، لیکن اس وقت آگے سے آپ کو پتہ ہے جیپیں لینی پڑتی ہیں، تو وہ کافی ڈینجرس لگا، خطرناک راستے ہیں. لیکن جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو کیونکہ اس دن وہ ان کا وہ ڈے بھی تھا، تو وہ بڑا ایک خوبصورت ماحول. اور لیکن سڑکوں کا پرابلم ہے، لوگوں نے کمپلینٹ بھی کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب 2014 میں کلاش کے لیے نوٹس لیا گیا تھا، تو میں کیونکہ پرسنل اپیئر ہوتا تھا سپریم کورٹ میں، تو ہم نے ان کو یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ کیونکہ یہ خوبصورت آبادی ہے اور اس سے ٹورزم بھی بڑھے گا اگر سڑکیں بن جاتی ہیں، اور پوری دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کو پرستان بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرستان کا علاقہ ہے. جی بالکل. وہاں پہ ہم نے 14 اگست منائی، اور جو وہاں پہ یعنی کہ ایک کلاش قبیلہ نے وہاں پہ اپنا وہ سارا پریزنٹ کیا پاکستان کو، از اے ویری بیوٹیفل. ہاں جی. لیکن ایک میں بتاتا ہوں، وہاں پہ بیڈ لک ہوگی، ان کے بزرگ کی ڈیتھ ہوگی. ہمیں یہ بھی کلچر دیکھنے کو ملا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ باقاعدہ فائرنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جنازے کے ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ موت پر وہ ڈانس کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں. دیٹس ویری نیو تھنگ ٹو لرن. نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا فیتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو روح ہے جہاں وہ انسان ہے وہ خدا کے پاس چلا گیا ہے. تو بہرحال از اے ویری بیوٹیفل کلچر، یعنی کہ بہت خوبصورت اور لوگ ڈفرینٹ کلچر ہے، اور پاکستان کی ایک بہت زبردست ثقافت ہے. اور اگر ویورز آپ کو موقع ملے تو ضرور کلاش جائیں، آپ کو مزہ آئے گا. وہاں کے فیسٹیول دیکھنے کا مزہ آئے گا. بہت خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں. بلکہ ندیم بھائی، میں آپ کی فساست سے اس پہ میسیج دینا چاہتا ہوں. جس طرح کلاش ہے، یہاں سینٹ تھامس ہے، باقی جو ہمارے کلچر ایریا ہے، میں دعوت دیتا ہوں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ پاکستان میں آئیں، اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں جو کنونشنز میں یا باقی جگہ پہ، وہ ضرور ہماری ثقافت کو انجوائے کریں، ٹورزم کو پروموٹ کریں. اور ایک اور میسیج، جو گرین پاکستان کیونکہ پرائم منسٹر کی ویژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب یعنی کہ چینج کلائمیٹ تھریٹس ہیں، ہمیں اس میں بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بلکہ کرسمس، ہمارا کرسمس جو ٹری ہے، اگر ہم اس کو جینون ٹری سجائیں اور جینون ٹری اپنے گھروں میں لگائیں، تو میں کہتا ہوں ایک تو پرائم منسٹر کا ویژن بھی پروموٹ ہوگا، اور ایک درخت آپ کو لگانے کا موقع. زبردست. اچھا سیم صاحب، ایک اور سوال ذرا ہٹ کے ایسے ہی آ گیا. آپ کبھی گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی چیف جسٹس کے پاس، کبھی کسی بڑی شخصیت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ایکسیس کیسے کر لیتے ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات کا؟ اچھا، میں آج ایک بات بتا دوں آپ کو. یہ پاکستان مینورٹیز کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ چیف جسٹس پاکستان وہ خود یعنی کہ ہمارے 11 اگست کے پروگرام میں آئے، اور جو رائٹس یعنی کہ جتنے آرٹیکل تھے مینورٹیز کے حوالے سے انہوں نے خود پڑھے. یہاں بھی روکوں گا. یہ پروگرام، یہ تصویریں دیکھیے گا ویورز، جب
اس پروگرام میں چیف جسٹس صاحب آئے اور آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں. جی ویورز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کو بھی, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ منورٹی ڈے پر جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود ان کے پروگرام میں آئے. تھینک یو جی, جاری رکھیے گا. اور اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وہاں پہ اتنا ٹائم دیا, بلکہ تمام منورٹی کے ریپرزینٹیٹیو کو ہم نے موقع دیا کہ آپ اپنی اپنی بات کریں, اور جو باتیں وہاں پہ ہوئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف صاحب نے وہاں پہ تمام جو منورٹیز کے رائٹس کے آرٹیکلز ہیں وہ پڑھ کے سنائیں, اور ان کو کہا کہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان خود یہ لاسٹ 2 دن پہلے یعنی کہ وہ حیدرآباد مندر کے فنکشن پہ گئے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کے لیے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ہمارے رائٹس ہیں, لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جائے. اچھا, یہاں ویورز ایک بہت اہم بات کرنے لگا ہوں, مجھے بات وہ یاد آ گئی ہے. ایک بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہے ان لوگوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں. سر آپ بات کریں تو فائن آرٹس کے بھی تھوڑی دیکھ لو ٹاپک چینج کیا ہے, کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ آج ٹیلی ویژن کی وساطت سے یہ اپرچونٹی بچوں کو ضرور جو ہے وہ ملے, اور تاکہ وہ رابطہ کر سکیں وہ تمام بچے جو فائن آرٹس کے اندر ہیں. کیا کر رہے ہیں ذرا بتائیے گا. جی بالکل, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان میں پہلی دفعہ ریلیجس فریڈم اور رائٹس آف منورٹیز پہ کانفرنس کی. ایک بڑا جو ڈیکلریشن وہاں پہ آیا, یورپین یونین اور تمام یعنی کہ بڑے ادارے اس میں انوالو تھے, اور ایک کامیاب کانفرنس ہوئی. اس سے پہلے ہم نے گورنر ہاؤس میں کی اور 11 کو بھی فنکشن کیا. اب انٹرفیتھ کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو فائن آرٹ. ہم چاہتے ہیں کہ بچے اپنا جو یعنی کہ فائن آرٹ کے تھرو یعنی کہ ان کو کریں کہ انٹرفیتھ کی جو صلاحیتیں ہیں یا انٹرفیتھ کے ذریعے ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں جو فرسٹ پرائز ہے وہ 1.5 لاکھ ہے, اور اس کے بعد 1 لاکھ اور 50, اور یہ ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ کرنے کی تو تمام پاکستان کے مسلم کرسچن منورٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ شو کریں. زبردست. اور آپ نے کہا کہ انٹرفیتھ کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں فائن آرٹس کے تھرو, اور ایک پکچر کا آپ نے ذکر کیا, میں چاہوں گا اس پکچر کا ضرور ذکر کریں. آئی لو دا تھیم آف دیٹ پکچر, ایک ایگزامپل کے طور پر جو فائن آرٹس کے بچے وہ سمجھ بھی پائیں گے. جی بالکل, ایک پکچر جو ہماری نظر سے گزری انٹرفیتھ کے حوالے سے, بڑا وہ خوبصورت سلوگن تھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں, انہوں نے اپنی سائیکل پہ پنڈت صاحب کو بٹھایا ہوا ہے, اور وہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں مسجد چلا جاؤں گا, آپ مندر اتر جائیے گا. زبردست تھیم آپ نے سنا. اور جتنے فائن آرٹس کے بچے ہیں, واٹس ایپ کا یہ نمبر اس وقت اسکرین پر موجود ہے, آپ ضرور جو ہے وہ ابھی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے گا جو سیموئل پیارا صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. واٹس ایپ کے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ ہم فوری طور پر آپ کو اپروچ کر سکیں. اور یہ پروگرام کیا بتایا کس تاریخ کو ہوگا؟ یہ بالکل 28 یا 29 نومبر 28 یا 29 کو اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو فردر انفارمیشن جب آپ رابطہ کریں گے آپ کو باقاعدہ طور پر دے دی جائے گی. سر ایک اہم سوال, کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے, صرف 1 منٹ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں. فرانسسکن اسکول جو انارکلی ہے ایک بڑا ایشو رہا, ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے آپ نے جناب گورنر محمد سرور صاحب سے ملاقات کی, کیا نئی اپڈیٹس ہیں اس والے سے؟ جی میں نے اس معاملے میں کئی دفعہ ملاقاتیں کی, پبلک بھی ہمارا جب ایس پی دیوان بہادر سنگھ ایوارڈ ہوا اس میں بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی, لیکن ندیم بھائی میرا بڑا دل زخمی ہوا جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی کلیئر نہیں بتایا جاتا. جب ہم گورنر ہاؤس میں ریکویسٹ پہ راجہ بشارت صاحب کو بلا لیا, گورنر صاحب نے ایجوکیشن کے اسپیشل سیکرٹری بھی آ گئے, وہاں پہ ڈاکٹر انس بھی تھے اور ہمارے باقی دوست بھی تھے, یہاں کے ریورنڈ ظفر صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ. تو جب پتہ چلا تو بشپ صاحب نے وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے, جگہ ہماری نہیں ہے, صرف ہمیں مینجمنٹ دے دی جائے. تو گورنر صاحب کو بھی, گورنر صاحب نے بھی کہا تو آپ تو کہتے تھے جگہ ہماری ہے, لیکن اب جو ڈیمانڈ انہوں نے کی وہ کی کہ ہمیں یعنی کہ وہ صرف مینجمنٹ ہی دے دیں, اس کے لیے تو ریکویسٹ کی گئی ہے. اور دوسرا اسی طرح رنگ محل کے متعلق جب بات ہوئی تو وہاں کی جو میڈم تھیں وہ ہمیں کہتی رہیں کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹ دے رہے ہیں, یہ جو یعنی کہ وہ ہے انتقال وہ ہمارے نام پہ ہے, لیکن بدقسمتی وہ بھی ایسا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیح پراپرٹیوں میں ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ یعنی کہ کسی اور طرف ہے. دیٹس ونڈرفل. اچھا تھنک ٹینک کا ایک آخری سوال میں اور پوچھ لیتا ہوں. تھنک ٹینک کی آپ نے مجھ سے بات کی تھی, اگر ایک منورٹیز کے اوپر آئدر سکھ ہیں, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, جو بھی منورٹیز ہیں, ان کے اوپر آپ سمجھے کہ ایک تھنک ٹینک مینجمنٹ بیٹھنا چاہیے, تو کس قسم کے تھنک ٹینک آپ چاہیں گے کہ وہاں پہ ہونے چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ریاستیں سمجھتی ہیں, بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیتوں کے لیے جو لینڈ مارک ججمنٹ سمجھا جاتا ہے, اس میں جو TOR3 تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ منورٹیوں کے حقوق کے لیے ایک علیحدہ سے نیشنل کونسل بنائی جائے. تو آپ اندازہ لگا لیں, ایک میڈم صاحبہ نے یعنی کہ ایک 4 سال بعد انجوائے کرنے کے بعد آخری دن پریس کانفرنس کر دی کہ بل نہیں آیا, ایکٹ نہیں بن سکا. اس کے بعد 2.5 سال خان صاحب کی گورنمنٹ گزرتی ہے, 1.5 سال, تو بعد میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک وہ کمیشن جو ہے وہ سلیکٹڈ بنا دیتے ہیں, جس پہ ڈیمانڈ یہ آئی کہ جو انڈیا اپنا جو ساتھ والا ملک ہے اس میں انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک کمیشن جو ہے وہ ایکٹ کے تحت آنا چاہیے. تو وہ یعنی کہ ابھی وہ سپریم کورٹ میں گیا ہے کہ اس کا نام پرمیشن کے لیے کہ اس کا نام کونسل رکھا جائے یا کمیشن رکھا جائے. تو خدا کے فضل سے انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی خوشخبری دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھے لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اور یہ ہونا چاہیے. دیٹس ونڈرفل. اگر یہ بل ایکٹ کے ذریعے آئے گا تو اختیار اس میں سالڈ ہوں گے اور پاورفل ہوں گے. اچھا سمیر صاحب, ایک بہت ہی اہم سوال, ٹھیک ہے وقت بہت کم ہے اور جلدی سے 1 منٹ میں جواب دیجیے گا. سینیٹری ورکرز کے حوالے سے بھی آپ ایک ججمنٹ لے کے آئے تھا, اس کو بیان کرنا, چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ اس میں بھی انوالو ہیں, اس کام میں بھی انوالو ہیں, ضرور پلیز اس کو بھی بیان کیجیے گا. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چیف جسٹس پاکستان نے سو موٹو نوٹس 1 لیا کرونا پہ, تو ہماری ٹیم IMRF نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس پہ سینیٹری ورکرز کی جو کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو میں پرسنلی اپیئر ہوا چیف جسٹس پہ پاس, بلکہ فل بینچ نے اس کی حمایت کی کہ یہ بہت سالڈ پوائنٹ ہے کہ سینیٹری ورکر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. میری CMA 3099 پہ ایک ججمنٹ دی گئی کہ سینیٹری ورکرز کو بغیر سیفٹی سامان کے کٹ کے مین ہال کے اندر یا کہیں بھی صفائی میں نہیں اتارا جائے گا. تو میں صرف اس TV کی وجہ سے آپ کو وساست سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تمام سینیٹری ورکرز کو جو سیوریج مین ہیں اور وہ پانی میں اترتے ہیں, برائے کرم آپ کے لیے چیف جسٹس پاکستان کا ایک اسپیشل حکم آ گیا ہوا ہے کہ بغیر سیفٹی کٹ کے آپ نے پانی کے اندر نہیں اترنا. اگر کوئی اترتا ہے تو وہ مسئلہ بنتا ہے, تو آپ ان کے خلاف اگر کوئی زبردستی آپ کو اتارتا ہے تو آپ اس ججمنٹ کا ریفرنس دیں اور اس آفیسر کے خلاف FIR بھی کروا سکتے ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سینیٹری ورکر بھائیوں سے کہ اپنی جانوں کو ضائع نہ کریں. آپ کے لیے چیف جسٹس جو پاکستان نے ایک لینڈ مارک آرڈر کیا ہے کہ بغیر سیفٹی سامان کے آپ پانی میں نہ اتریں. زبردست, یہ بہت ہی اہم معلومات اور ضروری معلومات آپ نے آج ہمیں دی ہے. تھینک یو سو مچ سمیر پیار صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت مشکور ہیں. ویورز آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے, بہت ساری کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ, اور کھٹی میٹھی باتیں بہت زیادہ آج ہوئی بھی ہیں. سمیر صاحب آپ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور ضرور آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. کیا سوالات ہیں, کیا آپ سمیر پیارا سے فردر پوچھنا چاہتے ہیں, ضرور واٹس ایپ کا یہ نمبر, ای میل آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہے. اپنے سوالات ضرور پوچھے گا تاکہ سمیر پیارا صاحب آپ کو دیں ان سوالات کے جوابات بھی. اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ انہوں نے انٹرفیتھ کے متعلق بات کی, کس طرح سے فائن آرٹس کے تھرو جو ہے وہ انٹرفیتھ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ بچے جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ضرور رابطہ کریں یہ واٹس ایپ کے نمبر پر. ہم آپ سے فوری طور پر رابطہ کریں گے, آپ کو فردر اپڈیٹس اور معلومات بھی اس حوالے سے دیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمارا چینل لائک کر رہے ہیں تو ضرور ہمارا یوٹیوب کا چینل آمنے سامنے لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ آج کی یہ ویڈیو اور آئندہ آنے والی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں. تو جی ویورز, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے آج کے ہمارے گیسٹ جناب سمیر پیارا صاحب کو اور اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.